بھائی آپ غریب لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مالداروں کی یہاں بھی نہیں بنتی، ذہن ہی نہیں جاتا ادھر. بہت اچھی بات. شہ برات کے علاوہ حلوہ نہیں بنتا، مال نہیں بنتا. تو اب بزرگوں نے کیا طریقہ ایجاد کیا کہ بھئی امام جعفر صادق کے نام پہ پوری پکائیں گے، خود بھی کھا لیں گے، اور وہ غریب جو سال بھر کبھی ان کو پوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. بھائیو آپ لوگ تو چلیں، ان میں بہت سے غریب بھی ہوں گے، مڈل کلاس بھی ہوں گے، اپر کلاس بھی ہوں گے. میرے جیسا آدمی جو روز آنا کسی نہ کسی ہر دن نئے شہر میں رہتا ہوں، ہر دن، لیکن 22ویں کے سیزن کے علاوہ مجھے بھی پوری دیکھنے نہیں ملتی. وہ جو اس دن پکتی ہے نا، نہیں ملتی دیکھ. صحیح کہہ رہا ہوں. کئی مہینے ہو جاتے ہیں عاشورہ کا جو کھچڑا بنتا ہے وہ اور دنوں میں دیکھنے نہیں ملتا ہے. کیا بات ہے نا؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بزرگوں نے ولیوں کے نام کے بہانے یہ کیا کہ ہم مخصوص کر دیں پوری. تو بہانہ جعفر صادق پاک کا ہوگا، لیکن رسول اللہ کے غریب امتی اس دن پوری کھا لیں گے. یہ ہے کھلانے کا مقصد. اور یہ ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے کھلانا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بیک گراؤنڈ آیت کا یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا. تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. قرآن کی آیت ہے. جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے نہ نماز پڑھتے، اس لیے جہنم میں جائیں گے. تو سنی نماز بھی پڑھے گا، نیاز بھی کرے گا تاکہ جنت میں چلا جائے. کچھ لوگ یہاں گالی دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ امام جعفر صادق کی نیاز کرو گے تو وہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جائے گی. میں نے کہا کیوں مشابہت ہوگی؟ کیوں مشابہت ہوگی؟ وہ فلاں سے ہو جائے گی، صحابہ کے دشمن سے مشابہت ہو جائے گی. ہم نے کہا ہمارا آسان طریقہ ہے، اگر صحابہ کے دشمن سے مشابہت کا خوف لگتا ہے تو ہم اہل بیت کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے اور صحابہ کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے. ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، مشابہت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور اگر بات اتنی مشابہت کی ہے تو پوری زندگی داڑھی مڈا کے یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے تب شرم نہیں آتی؟ پینٹ شرٹ پہن کر کے یہودیوں کی نقل کرتا ہے تب شرم نہیں آتی؟ تب مشابہت نہیں لگتی؟ اللہ اکبر ننگے سر مشرکین کے مشابہت میں گھومتا ہے تب شرم نہیں لگتی؟ تجھے ساری مشابہت جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی آتی ہے، تجھے ساری مشابہت مولا علی کی ولادت کے وقت ہی نظر آتی ہے، ساری مشابہت عظمت آل البیت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت اولیاء اللہ کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت صحابہ کرام کی عظمت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت رسول اللہ کی میلاد النبی کے وقت نظر آتی ہے. اور شرم کرو شرم، نبی کا کلمہ پڑھ کے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اللہ کے بندوں کوئی مشابہت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر 22 کو مت کرو، فلاں دن کرو. کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، کس دن کریں ہمارا اختیار ہے. اس لیے کہ نظر کے لیے کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا. ہم جب چاہیں گے تب کرتے رہیں گے. وہی امام جعفر صادق جن کی نیاز بند کرانے والے بند ہو گئے، لیکن نیاز جعفر صادق بند نہ ہوئی. یہ امام جعفر صادق غوث پاک سے پہلے غوث ہوئے، انہی کی بات ہے. بس وہ بات پوری کر دوں، جنت بات. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا، تو آپ نے اس پڑوسی سے کہا یہ گھر بیچو گے؟ اچھا حضرت مالک بن دینار نے تو گھر کس کے لیے لیا، رقم کس کے لیے لیا؟ غریبوں کے لیے. یہ نبی کا بیٹا ہے، پھر یہاں اختیار کچھ بڑے ہوتے ہیں.
یہاں اختیار، ہاں نبی کا شہزادہ ہے نا اختیار. آپ کو گھر نہیں فرمایا تجھے جنت دوں گا. اس پہ میں نہیں بولوں گا اگر امام جعفر صادق کی اتنی بڑی بات پر بھی کوئی سبحان اللہ نہیں بولے تو پھر مجھے اس پر افسوس کے ساتھ. اللہ اکبر. یا تو آپ پر سردی کا اثر آ گیا ہے یا تو پھر کسی اور کا اثر آ گیا ہے. امام جعفر صادق پاک امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں مجھے بیچ دے اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا. لوگ نانا کے جنت دینے کا انکار کرتے ہیں, یہاں تو بیٹا کا بھی اتنا پاور ہے. آل رسول کا فرماتے ہیں جنت دوں گا تجھے, اس کے بعد تجھے اپنا گھر دے میں تجھے جنت دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا مال تو اولاد ہی کا ہوتا ہے نا. باپ کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا. جد کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا. جہاں بانی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. سب تو نبی کا ہے کائنات میں. وہی جب سب نبی کا ہے تو جعفر صادق بھی تو اولاد نبی ہیں. کیا اختیار ہے, اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ جنت دیں گے. اچھا جنت دیں گے, ٹھیک ہے. وہ خوش عقیدہ تھا, وہ تھا کہا ٹھیک ہے یہ لے لیجئے ہمارا گھر اور لکھ دیا جنت. جعفر صادق, امام جعفر صادق کی ضمانت پہ جنت. اب وہ جنت جب وہ کاغذ لے لیا. ایک بات آپ کو کہوں, آپ گھر جا کے شاید یہ سوچیں گے بھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی, اس لیے کہ یہ باتیں سب کو ہضم. اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ایک بات کہوں. ایک بار دیکھو سب بات ہوتی ہے عقیدت اور یقین کی, ہے نا. زبیدہ نے ایک مرتبہ بہلول دانا سے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے گھروندہ بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہوں؟ کیا بنا رہا ہوں؟ گھروندہ. کہاں؟ جنت میں. جنت میں گھروندہ بنا رہا ہوں. اور جنت میں؟ ہاں. جنت میں محل گھروندہ؟ ہاں. جنت کا محل تیار ہو رہا ہے. اور بنا کیا رہے تھے؟ مٹی کا.